فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى في موضع آخر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، شوال کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گیا. اب شوال کا مہینہ شروع ہے. آج 5 تاریخ ہے. یہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، اس لیے کہ یہ پڑوسی ہے رمضان المبارک کا. اور رمضان المبارک کا کیا مقام اور مرتبہ تھا وہ آپ پورا مہینہ بلکہ شعبان کے مہینے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمتیں تھیں، مغفرتیں تھیں، آگ سے برات، آزادی ہوتی تھی. تو یہ شوال کا مہینہ چونکہ یہ بھی رمضان کا پڑوسی ہے تو اس کو بھی پھر وہ برکات اور انوارات حاصل ہو جاتے ہیں پڑوسیوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے سے حج کا یہ جو زمانہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. حج کے 3 مہینے احرام باندھنے کے، ایک یہ شوال کا مہینہ اور دوسرا ذوالقعدہ کا مہینہ جو اس کے بعد آئے گا، اور تیسرا مہینہ ذوالحج کا. تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا جو ایک بہت بڑا جو فریضہ ہے حج، کہ لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں مشغول ہوتے ہیں. نعرہ توحید بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہر ایک کی زبان پر تلبیہ جاری ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ساری تعریفیں ساری نعمتیں یا اللہ آپ کے لیے. اللہ کی توحید کے نعرے بلند ہوتے ہیں. تو حج کے دن بھی شروع ہو جاتے ہیں اس شوال کے مہینے سے. اگرچہ حج کے جو افعال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں وہ چند دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس مہینے سے حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور حج کی تیاری میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز. جیسے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی تیاری میں ہم لگ جاتے ہیں، ایسے یہ بھی کہ اب حج کے ایام، حج کا زمانہ جو ہے
حج کے مہینے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک فضیلت اور مقام اور رتبہ حاصل ہے۔ اور شوال کا معنی اوپر بلندیوں کی طرف اٹھایا جانا، کہ اس میں ہمارے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی دامن میں، رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی رشتے وغیرہ نہ کرو، شوال کے مہینے میں بیٹیوں کے بیٹوں کے، ورنہ اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھا دی جاتی ہے۔ بے وقوف ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب نے اپنے عمل سے اس کی تردید فرمائی کہ ایسی کوئی بات نہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ تو بہرحال یہ شوال کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ابھی ابھی گزرا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہم سے گیا ہے، اس رمضان نے ہمیں کیا دیا ہے، رمضان نے ہمیں کیا سکھایا ہے، رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا، رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ یہ آج کا میرا ٹاپک اور موضوع ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ایام معدودات، کہ چند گنے چنے دن ہیں، 29 دن یا 30 دن ہوتے ہیں۔ اور زندگی جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، ایام معدودات ہی ہے۔ ہماری زندگی جو ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایام معدودات ہی ہے، چند دن ہے۔ ہاں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ چند دن کتنے ہیں، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال، وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہے وہ بھی ایام معدودات کے چند گنے چنے دن ہیں وہ بھی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہماری زندگی رمضان بن جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جس کا ہر ایک کو یقین ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، موت کا دن ہے۔ وہ ہر آدمی کی موت ہے اس کے لیے قیامت، مماتا قد قامت قیامت ہو، کہ جو آدمی فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی قیامت آ گئی۔ تو اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ جب ایک چاند دیکھا تو عبادت میں ایسے لگے کہ ہم سے بڑا کوئی عابد ہے ہی نہیں، اور جیسے ہی ہم نے دوسرا چاند دیکھا، بیچاری مسجدیں رو رہی، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آج تو چونکہ جمعہ ہے اس لیے کچھ مجمع نظر آئے گا، اور آگے پیچھے بلکہ آگے پیچھے جو دن جو ہوتے ہیں اس میں صرف وہی ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ میرا ذرا سمجھنا، گھر والے جو ہوتے ہیں وہی گھر پہ ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر والا بنایا، اپنے گھر والا بنایا۔ اللہ کا گھر ہے یہ، ان المساجد للہ، مساجد اللہ کی ہے۔ تو ہم مسجد میں جو آتے ہیں پانچوں وقت، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، ساری عبادات کرتے رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا فرمان ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نوافل پڑھتے رہے، اس پر شکر کریں گے، اللہ اور ہمیں توفیق عطا فرمائے گا نوافل پڑھنے۔ نماز تہجد ہم اللہ کا شکر پڑھتے رہیں، کوئی یہ ریاکاری نہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔
تہجد کے فضائل بھی میں نے کچھ تھوڑے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن قرآن میں یہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے، رمضان گیا تو ہماری ساری عبادات بھی ختم، وہ تو پھر اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. وہ کیا پھر مسلمانی، کیا ہمارا وہ اسلام؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہمیں رمضان نے، تو میں عرض کر رہا تھا ہماری زندگی رمضان بن جائے کہ جیسے رمضان میں ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ہماری ساری زندگی اسی طرح گزرے رمضان کی طرح. اور رمضان کے جانے کے بعد عید آئی تھی، ہر ایک کو خوشی تھی، بڑوں کو، چھوٹوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، گھر میں ماؤں بہنوں سب کو خوشی خوشی تھی. شاپنگیں ہو رہی تھیں، نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے تھے. دعا کریں ہماری موت بھی عید بن جائے، ہماری زندگی رمضان بن جائے اور ہماری موت عید بن جائے. تو رمضان نے ہمیں کیا دیا؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں رمضان نے دی وہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ رمضان نے ہمیں سب سے پہلا سبق دیا. روزہ ہم رکھتے تھے، بڑے موقع ملتے تھے تنہائی کے، وضو کرتے تھے، اس وقت منہ میں پانی جب ڈالتے تھے، کلی کرتے تھے تو ہم پانی پی سکتے تھے، لیکن ہم نے پانی نہیں پیا. بہت کچھ کر سکتے تھے، جب خلوت میں ہوتے تھے کھا بھی سکتے تھے. کسی کو کیا پتا کہ یہ روزے کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری نشانی نہیں ہے. باقی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، وہ آدمیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، جس کو دے رہے کم از کم اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے. حج کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حج کرنے گیا ہے، وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حج کر رہا ہے. تو باقی عبادات کی ظاہری نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن روزے کی کوئی ظاہری نشانی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، اس کے باوجود ہم کھانے پینے سے رکے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کا پہلا سبق، پہلا پیغام ہمارے لیے کہ یہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس طرح رمضان تک نہیں کہ رمضان تک تو اللہ دیکھ رہا ہے اور بعد میں نہیں. ایسی بات نہیں. ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہر دن رات، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ سنا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، چرواہا ملا، اس سے بکری وہ جب مانگی کہ ہمیں ایک بکری بیچ دو. آپ بارہ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اجازت نہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ آپ کا مالک کون سا یہاں پر کوئی موجود ہے. پہلی بات تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. اگر اس کو پتہ چل بھی گیا کہ ایک بکری اس میں غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو کہہ دینا کہ بھیڑی آیا تھا کھا گیا. چرواہے نے کہا مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ پہلا سبق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے. آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں. اس لیے اس وقت خیر ہی خیر ہوتی تھی. اپنی رعایا کا وہ خیال کیا کرتے تھے. جتنے خطے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، تقریباً 15 ممالک، بڑے بڑے ملک وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں. اتنے خطے پر، رقبے پر ان کی حکومت تھی، خلافت تھی. رات کو چکر لگایا کرتے تھے. اور اس وقت یہ گھر کی دیواریں جو ہوتی تھی، کچے گھر ہوتے تھے، دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، غربت ہوا کرتی تھی.
تو گشت کیا کرتے تھے. ایک گھر سے آواز آئی, ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے, بیٹی آج جانور نے دودھ تھوڑا دیا ہے تو دودھ میں پانی ملا لو, کیونکہ ہمارا گزر بسر جو اسی دودھ پر ہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے. ماں بیٹی کو آزمانے میں, بیٹی آگے کہتی ہے, ماں جی اگر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو تیرے بھی خیر نہیں, میری بھی خیر نہیں. ماں نے آزمانے کے لیے کہا کہ عمر تو سو رہے ہوں گے, بڑے مزے کی نیند میں ہوں گے, ان کو کیا پتا وہ کون سا یہاں پر گھوم رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں. بیٹی نے آگے یہ کہا کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کا میسج ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن میرے عزیزوں ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں, اس کو یاد کریں, صحیح معنی میں ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں. ہر لمحہ یہ ہمارے ذہن میں ہو, دل و دماغ میں ہو کہ ہمارا مالک اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. صبح ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو بلوایا. ماں گئی, پوچھا کہ وہ رات تو کیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی؟ پریشان ہو گئی کہ اب تو میری خیر نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہ, مجھے پتا ہے کہ تو آزمانے کے لیے, امتحان لینے کے لیے, بیٹی کو سکھانے کے لیے, اس کی تربیت کرنے کے لیے یہ کہہ رہی تھی, اور اس طرح کرنا بھی چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. ان کا اولاد کا اس طرح امتحان لیا کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابھی سے عادت بنائیں, لینے دینے کی عادت بنائیں. کوئی اگر مانگنے والا آ جائے تو بیٹوں کے ہاتھ میں 10 روپے دے کر دے دے کہ بیٹا جاؤ دے کر آؤ. ابھی سے بچوں کی عادت بنے دینے کی, نہ کہ لینے کی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دو. کون؟ عمر فاروق, کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آج وہ اس عورت سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں. اس کی بیٹی کا رشتہ جب ہو گیا تو اس کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. آپ نے سنی ہوگی تاریخ, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ, یہ حاکم تھے, بہت نیک تھے. تو سب سے پہلا جو سبق رمضان نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بھی ہم گھر سے نکلیں, جیسے رمضان میں نکلتے تھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے مساجد کی طرف یا کام کاج کی طرف جاتے تھے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے, اپنے کانوں کی حفاظت کرتے تھے, آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے, ایسے ہی یہ سارا سال ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارا سال دیکھ رہے ہیں. ایسی بات تو نہیں کہ صرف رمضان میں اللہ دیکھتے تھے اور رمضان کے بعد نہیں. تو یہ پہلا سبق ہے. اور دوسرا سبق رمضان کا یہ ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوا, جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب روزے کی حالت میں نہ کھائیں گے, نہ پئیں گے, نہ ہی اور کوئی کام کاج کریں گے. وہ تیسری بات آپ سمجھیں, بچے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہم نے جب ارادہ کر لیا تو اس ارادے پر ہم پورا مہینہ پکے رہے. روزے کی حالت میں ہمارے لیے رمضان سے پہلے کھانا پینا حلال تھا, بالکل پاک تھا, کھاتے تھے جب دل کرتا تھا. صبح اٹھتے ناشتہ کرتے, تھوڑی دیر کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا وہ انگلش میں کہا جاتا ہے لانچ وغیرہ وغیرہ, جو بھی وہ آپ سمجھتے ہیں. زور کے بعد اور کوئی ٹی پارٹی وغیرہ, چائے یا وہ کھانا ہوتا تھا. مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے اور, سارا دن اسی طرح گزر جاتا تھا. لیکن رمضان جیسے ہی شروع ہوا سب کچھ ختم, کیونکہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی. تو دوسرا جو رمضان کا پیغام ہے یا رمضان نے ہمیں سبق دیا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا,
تو سارے کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ گناہ پہلے سے ہی حرام تھے، کھانا تو پہلے ہی سے حلال تھا، حلال چیز کو ارادہ کرنے سے ہم نے چھوڑ دیا پورا مہینہ، ناشتہ نہیں کرتے تھے، ظہر کے وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، صبح سحری کے وقت یا افطاری کے وقت کھانا ہوتا تھا، آگے پیچھے بالکل نہیں کھاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اب یہ گناہوں کا چھوڑنا، جب ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، شرط ارادہ کرنا ہے، تو سارے کے سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا گناہ چھوڑنے کا، حقیقت میں اس نے ارادہ کیا ہی نہیں اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے، کیونکہ جب ہم پکا ارادہ کر لیں گے، سچے دل سے جب ارادہ کر لیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ ہم سے نہ چھوٹے۔ رمضان میں کہاں ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ایک یہ سبق ہے، اور تیسرا سبق کہ ہماری جو عقل جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام وہ ہماری عقل کے تابع، ایسی بات نہیں، بلکہ ہماری عقل یہ شریعت کے تابع ہے۔ جب شریعت نے ہمیں یہ کہا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کہا کہ روزے کی حالت میں نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، ہم نے ایک دفعہ ایک دن بھی ایسے نہیں کہا کہ کیوں کھانا پینا چھوڑے، کبھی بھی نہیں کہا۔ کوئی ہے تو وہ کھانا ہو جا کر کسی نے کہا، اللہ سے سوال کیا ہو کہ ہم کھانا پینا کیوں چھوڑے روزے کی حالت میں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ تو ہماری عقل یہ شریعت کے تابع ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند ہے وہ ہماری پسند۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو دین اسلام میں اپنی مرضی کے مطابق داخل کر دیا، حالانکہ وہ دین اسلام سے خارج ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم نے دین بنا لیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو تیسرا سبق جو ہمیں رمضان نے دیا وہ یہ ہے کہ ہماری عقل یہ اسلام کے تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت وہ ہماری عقل کے مطابق ہو کہ ہماری جیسی عقل کہے گی ہم اس طرح کریں گے، ایسی بات نہیں۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو اپنی مرضی بنائیں۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پسند یہ ہے کہ سود حرام ہے، تو ہماری بھی یہی پسند ہونی چاہیے کہ سود حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند اور مرضی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا حق کھانا، رشوت لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہی پسند بنانی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند ہے۔ میرے عزیزو، یہ چند چیزیں ہمیں رمضان میں عطا فرمائیں، اور بہرحال آخر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا، وقت ہونے والا ہے، کہ جب بھی کوئی عبادت مکمل ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یہ پوری سورت جب نازل ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، آپ سمجھ گئے تھے کہ آپ پیارے حبیب کے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ کا جو کام جو تھا، آپ کے ذمے جو کام سونپا گیا تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آپ نے اعلان بھی فرمایا تھا۔ تو جب کسی عبادت کی تکمیل ہو، جب کوئی عبادت پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت حکم یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی تحمید بیان کیجیے، اپنے اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔
روزوں کی تکمیل ہوئی، اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا حکم واستغفر، کہ اللہ سے معافی بھی مانگو، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا تھا اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے اس پر استغفار کرنا چاہیے، روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، جتنی بھی عبادات تھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو میرے عزیزوں، اب یہ جتنے بھی اعمال تھے یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ یہ پورا سال ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا یہ ٹریننگ کے لیے تھا، ایک وہ اپنی عادت بنانے کے لیے تھا کہ تمہاری یہ عادت بن جائے، ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم تو یہ بھی سب کچھ ختم۔ اب ماشاءاللہ رمضان میں کیسے ہم قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہماری حالت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ بھی اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھیں، نماز تہجد بھی اسی طرح جاری رکھیں، یہ پورا سال ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صدقہ خیرات بھی یہ پورا سال اپنی اپنی وسعت کے مطابق یہ چلتا رہے، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار ہے، جو جو عبادات ہم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے یہ پورا سال ہم کرتے رہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہے، یہ بھی بڑی رحمت والا مہینہ ہے کیونکہ یہ رمضان کا پڑوسی ہے، اور اس مہینے سے حج کے مہینے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے مہینے یہی 3 ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذو الحج کے چند دن۔ تو بہرحال وقت ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے سارا سال اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔